اور دیکھو وہ کمال سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، میں ان سے ابتدا کر رہا ہوں، حضور کے عاشق. تو آپ نے کہا یا رسول اللہ میرا جی چاہتا ہے کہ کعبۃ اللہ کی دیواروں کے سامنے اور قریش مکہ اور سرداران مکہ جتنے ہوں ان کے سامنے میں اعلان کروں. اب حضور پہچان گئے تھے کہ یہ حق کی بات ہے. پہلے منع کیا کمرے میں، اب نہیں، اب کعبہ کی دیواروں کے سامنے. ہائے ہائے. امام قرطبی لکھتا ہے اس کو، بڑا لمبی بات ہے، میں صرف حوالہ دینا چاہتا ہوں. تو جب وہ اعلان ہوا نا سیدنا ابو بکر صدیق، اور یہ پہلا خطیب اسلام ہے، یہ تاریخ میں ہے پہلا خطیب اسلام، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، جب رب کی توحید کا تذکرہ کیا اور حضور کی رسالت کا، تکلیفیں ہوئیں، مار پڑی، لو لہان ہو گئے، بے ہوش ہو گئے، یہ ساری لمبی بات، گھر والوں نے اٹھا کے لے گئے، شام تک بے ہوش رہے، ہوش میں آئی. That were the words that I want to explain you. How the great love he has with the Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. کیا کہا؟ آنکھ کھولی، لب ہلائے، لب میں پیپڑی پڑی ہوئی تھی، لب ہلائے. خاندان والوں نے کہا عرب ٹرائبز کا یہ طریقہ ہے، ہم بدلہ لے گے جس نے مارا ہے، لیکن میرا ابو بکر کہتا ہے جب ہوش آئی بولے بتاؤ، نہ مجھے پانی پینے کی ضرورت ہے، نہ کسی کو تکنے کی ضرورت ہے، نہ کھانا کھانے کی ضرورت ہے، اگر ضرورت ہے تو چہرہ مصطفیٰ کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اللہ اکبر. اللہ بھائی اس حال میں بھی تم اسے یاد کرتے ہو، تمہیں کیا پتا کیا یارانہ ہے. یہ وہ تھی ابتدا، اور پھر وہ چلتے چلتے سارے صحابی اعلیٰ، اہل بیت اعلیٰ، اس لیے کہ ان سب کی شانیں اس لیے اعلیٰ ہیں کہ وہ در رسول کے غلام اور مقتے بن چکے ہیں. کسی نے گھر کو چھوڑ دیا، چھوڑا کہ نہیں؟ تاریخ علم والے بیٹھے ہیں. باپ نے بیٹے کو نہیں چھوڑا، بیٹے نے باپ کو نہیں چھوڑا، گھر بار نہیں چھوڑا، سب کچھ چھوڑ دیا لیکن در رسول کو نہ چھوڑا. ہائے ہائے. اس لیے تو آسمان کے چمکتے ہوئے ستارے بن گئے. اور پھر دیکھو جو ان کی بات ہے، اب سید عمر فاروق کی دیکھو. ہاں ہاں، کیونکہ یہ محفل ہی ہے نا 11ویں والے کی. سید عمر فاروق دیکھو، 26 لاکھ مربع میل کا حاکم ہو، 17 پیوند لگی ہوں کپڑوں پہ، مقروض بھی ہو، اور پھر شان کیا ہے، کیسر و کسرا کے بڑے بڑے ایمبیسڈر آئیں اور پوچھیں تمہارا بادشاہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے ہاں کوئی بادشاہ نہیں، ایک ہے وہ خلیفۃ رسول ہے. جاؤ دیکھو کسی محل میں ہے؟ نہیں، محل بھی نہیں ہے. میں سادے لفظوں میں جسٹ ٹرائی ٹو ایکسپلین یو. کہا کہ جاؤ، یا مسجد نبی ہے ہماری وہاں پہ ہوگا، یا کسی ریت کے ٹیلے پہ لیٹا ہوگا. ہائے 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 ہائے. یہ شان ہے. اور کیا تھا، کیا عزت ملی نبی کی وفاداری میں، کیونکہ نبی یہ رحمت کے ہاتھ اٹھے تھے، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھے تھے. وہ ابو جہل کے لیے نہیں اٹھے تھے، یہ عمر بن خطاب کے لیے اٹھے تھے. اور جن کے لیے میرے نبی کے ہاتھ اٹھے ہوں، اور پھر کیوں نہ عاشق ہو، آخری سانس تک اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو. یہ عشق تھا عمر فاروق کا. یہ وفا تھی سیدنا عمر فاروق کی کہ انہوں نے جو وہ فیصلہ، کسی مسلمان نے جو حضور کے در سے قبول نہ کیا یہودی کے ساتھ، اور پھر کہا کہ عمر کے ساتھ جاتے ہیں، وہاں پہ وہ سیٹسفائی نہ تھا مسلمان، وہ سیٹسفائی نہ تھا. یہودی تو ٹھیک تھا. اور اس نے سارا واقعہ مختصر یہی سنایا، ہم حضور کے در سے ہو کے آئے ہیں. اس نے مانا نہیں، تمہیں لے آئے. کہنا ٹھہرو. اندر گئے تو تلوار نکالی. جو حضور کو نہیں مانتا در کے فیصلے کو، اس کا فیصلہ عمر تک تلوار کرتی. یہ وفا تھی عشق کی. ایسے نہیں صحابی بنے، ایسے نہیں آسمان کے ستاروں کی طرح بنے، ایسے نہیں حضور کے قریب رہنے والے کسی کو امین امت بنا دیا، کسی صدیق اکبر بنا دیا، کسی کو فاروق اعظم بنا دیا، کسی کو عثمان غنی بنا دیا، کسی کو علی شیر خدا بنا دیا. اس لیے کہ ان سب کی وفاؤں کا مرکز میرا اور آپ کا رسول ہے. سیدنا عثمان غنی کو دیکھیں، آئے ولی بھی ہے نا، صحابی بھی ہے. کیا تھا، غزوہ تبوک تھا نا، حضور نے کیا اعلان کیا تھا، اپنی اپنی خدمات پیش ہو. اس طرف نگاہ مصطفیٰ کی ہوتی تھی، عثمان غنی کھڑے ہو جاتے تھے، پیش کرتے تھے اونٹ آسمان کے ساتھ، سباب کے ساتھ، with all the necessities. پھر نگاہ ادھر جاتی تو عثمان دوڑ کے ادھر کھڑے ہو جاتے، پھر نگاہ ادھر جاتی تو عثمان دوڑ کے ادھر کھڑے ہو جاتے. یہی تو موقع ہے حضور کے در کی غلامی کو اپنے سینے میں بسانے کا. اس لیے المختصر یہ صرف حوالہ ریفرنس دے رہا ہوں. اور پھر وہ سارا کچھ لے کے آئے نا، تو
ایکسٹرا اشرفیاں لے کے آئے تھے سونے کی. حضور کی جولی میں ڈالی تو آپ ایسے اٹھا رہے تھے کملی والے اور ایسے کر رہے تھے. کیسے کر رہے تھے؟ ایسے ایسے. ہائے ہائے ہائے, ایسے ایسے کرتے تو کہتے آج کے بعد عثمان گناہ بھی کرے تو کچھ نہ ہوگا. میں سادے لفظوں میں کہہ رہا ہوں, وہ تو صحابی ہیں, وہ تو محفوظ ہیں, لیکن بتا دیا اس نے ڈیووشن کیا ہے, اس نے اپنی ہر چیز کو قربانی کے لیے حضور کے در پہ پیش کر دیا ہے. آج اس لیے 1400 سال بعد ان کا تذکرہ ہو رہا ہے. اور ابتدائی دور میں دیکھو, سب سے پہلے حضور نے تبلیغ حق اپنے گھر سے کی تھی. 40 کے قریب اپنے رشتہ داروں کو بلایا تھا, اور حضرت علی شیر خدا کو کہا کہ جاؤ سب کو بلا کے لاؤ. جب سب آگے, چھوٹی سی ہانڈی تھی, 40 بندے اور چند روٹیاں, سب کو کھلا دی. سیر ہو کے کھا گئے, دیکھا تو ہانڈی بھی اتنی پڑی ہے, روٹیاں بھی اتنی پڑی ہیں. دوسرے دن پھر بلایا, یہی عمل ہوا. اٹھنے لگے تو کملی والے نے کہا ٹھہر جاؤ, میں جس مقصد کے لیے بلایا ہے آج میں تمہیں وہ بھی سنا دوں. میں چاہتا ہوں کہ میں تمہیں اندھیروں سے نکال دوں. میں چاہتا ہوں یہ پیشانیاں جو بتوں کے سامنے جھکتی ہیں الہ کے سامنے جھکا دوں. میں تمہاری نسلوں کو بھی بہاروں کا فیضان عطا کرنا چاہتا ہوں. تمہاری زندگیوں میں بہاریں لانا چاہتا ہوں. تمہاری زندگیوں میں جو بناوٹیں ہیں, مادیت پرستی ہے, انا پرستی ہے, بت پرستیوں سے مٹا کے الہ پرستی کا پیغام دینا چاہتا ہوں. لیکن سارے چلے گئے. اٹھو, طیبہ عتبہ نے کہا اٹھو اٹھو سحر ہو جائے گا. اس وقت کون کھڑا تھا؟ نوجوان وہ بچہ علی شیر خدا کھڑا تھا. ایسے نہیں کہا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. اس وقت حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ میں قربان جاؤں, میری ہر سانس آپ کے مشن کے ساتھ آپ کے ساتھ رہے گی, اور میں آپ کو برحق نبی مانتا ہوں. یہ عشق تھا ان چاروں کا. اس لیے ہم تک یہ کمانڈر ہیں, جرنیل صحابی ہے نا. ان جرنیلوں میں کمانڈر ان چیف جو ہے نا ایک ہوتا ہے, وہ سیدنا ابو بکر صدیق تھے.